نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين۔ توکل کے بارے میں محترم سامعین، حضرت نوح علیہ السلام کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے، اور حضرت شعیب کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ اور پیغمبر بھی ہیں جن کو قوموں نے دھمکیاں دی تھیں کہ ہم سنگسار کر دیں گے، پتھر بار بار کے شہید کر دیں گے اگر آپ تبلیغ سے باز نہ آئے، توحید کے سبق سے اور درس سے ہم باز نہ آئے تو آپ کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو ان نبیوں نے ہر دھمکی کے مقابلے میں یہی کہا کہ ہمارا اللہ پہ توکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو سچ پہ رہتے ہوئے کوئی ڈرائے تو آپ کو اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، اگرچہ دنیا میں آپ کمزور ہوں، مال بھی کم ہو اور تعلقات بھی نہ ہوں کسی سے، تو اللہ کا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ میں زندہ ہوں، اگر میں آپ کے ساتھ ہوں تو پھر آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ توحید ہے۔ یہ تو نہیں کہ بس بندہ کہے کہ میں شرک نہیں کرتا اور قبروں پہ سجدے نہیں کرتا اور میلے نہیں لگاتا اور بت پرستی نہیں کرتا تو میری توحید مکمل ہے۔ خوف اور شوق میں بھی اللہ کی توحید ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام سب سے لمبی تبلیغ کی، انہوں نے 950 سال۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کا قصہ اپنی قوم پہ بیان کیجئے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا تمہیں سمجھانا اور درس کے لیے کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات سے تمہیں نصیحت کرنا اگر بہت گراں گزرتا ہے، پسند نہیں ہے، اور تم تنگ آ چکے ہو مجھ سے اور میرے دشمن بن چکے ہو، فعلی اللہ توکلت، تو میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ توکل سے پہلے اللہ کا نام لیا، توکل سے بھی پہلے جس کے اوپر توکل کرنا ہے اس کا نام لیا، فعلی اللہ توکلت۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد، عبادت سے پہلے اللہ کا نام لیا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کا ذکر بعد میں ہے، تو جس کا نام پہلے لیا ہے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ فعلی اللہ توکلت، تمہاری ساری دشمنی کے باوجود میں صرف اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ پھر آپ نے چیلنج کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے چیلنج کیا، اللہ کے پہلے رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں نوح علیہ السلام، اور ساری نسل دنیا میں ان سے چلی ہے۔ جب سیلاب آیا تھا تو 80-85 لوگ جو زندہ رہ گئے تھے ان میں سے آگے پوری دنیا کی نسل چلی ہے، ان کے بیٹوں سے۔ حام، سام، یافس، یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان سے ساری دنیا آگے
چلی ہے، نسلیں پیدا ہوئی ہیں، تو ہم سب ان کے اولاد ہیں. آدم ثانی ان کو کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام کو. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ان کی اولاد میں سے دنیا آگے ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ان کی ذریت میں سے. اس لیے سب سے لمبا عرصہ انہوں نے تبلیغ کی، پھر چیلنج کیا فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، سارے وسائل اپنے تم جمع کر لو مجھ اکیلے کے خلاف. توکل دیکھیں نبی کا. وَشُرَكَاءَكُمْ، اور جتنے تمہارے شریک بت وغیرہ جتنے بھی تمہارے شریک ہیں میرے خلاف تم جمع کر لو. وَلَا ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ، پھر تمہیں کوئی افسوس نہیں رہنا چاہیے، کوئی کمی نہ چھوڑنا میرے خلاف دشمنی کرنے میں. ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ، پھر سارے مل کے میرے خلاف اپنی ساری طاقت استعمال کر لو. دیکھیں ایک شخص کھڑا ہے پوری قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، اور چیلنج دیکھیں کتنے واضح الفاظ ہیں کہ اگر سارے تمہارے شریک اور تمہاری طاقتیں، تمہارے وسائل، تعلقات، تمہاری اولادیں اور تمہارے ہتھیار سارے مل کے آ جائیں میرے خلاف، نہتے کے خلاف، تو فرماتے ہیں ثم ولا تنظرون، اور اٹیک کرتے ہوئے مجھے ایک منٹ کی بھی مہلت نہ دینا. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے تنگ آ کے قوم کو چیلنج کیا. شروع میں نہیں کیا، تبلیغ کے شروع میں نہیں دھمکیاں لگاتے کسی. جب کوئی آپ پہ لڑائی پہ اتر آئے اور وہ جھوٹا ہو اور آپ سچے ہیں، وہ شرک و بدعت پہ ہے اور آپ توحید پہ ہیں، وہ بے ادبی پہ ہے اور آپ ادب کی بات کرتے ہیں، لڑائی کرے، دھمکیاں دے، تو تبلیغ اور رسالت کا حق ادا کرنے کا مقصد، ذمہ داری یہ ہے کہ پھر اللہ کے سوا ہم کسی سے ڈر نہیں سکتے. اللہ تعالی ہمیں یہ ہمت اور قوت نصیب فرمائے. اور کبھی یہ کمزور ہو جاتی ہے، کبھی انسان کا ایمان تھوڑا بھی ہو جاتا ہے، کبھی منافقت بندے کے اندر گھس جاتی ہے، اور کبھی انسان غلطیاں کر بیٹھتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے کہ بار بار اللہ سے رجوع کرتا رہے، بار بار اللہ سے رجوع کرتا رہے. یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے اللہم انت عضدی و نصیری، اے اللہ میرا دست و بازو آپ ہیں اور میرا مددگار بھی آپ ہیں. میں اپنے دست بازو پہ بھروسہ نہیں کرتا. پھر اس لیے قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ اے نبی کریم جب آپ نے غزوہ بدر میں مٹی ڈالی کافروں کی آنکھوں میں، مٹھی بھر کے مٹی ڈالی اور 1000 بندے کی آنکھوں میں پڑتی ہے، تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اصل میں ہم نے پھینکی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کا دست و بازو ہے. اللہ کے نبی تہجد میں دعا کرتے تھے اللہم انت عضدی و نصیری، اے اللہ میرے مددگار بھی آپ ہیں اور میرا بازو بھی آپ ہیں، میری قوت بھی آپ ہے. جس کی قوت اللہ ہو اس کو کوئی گرا سکتا ہے، اس کے کاروبار کو کوئی خراب کر سکتا ہے، اس کے بچے بچیوں کے رشتوں کو کوئی اچک سکتا ہے، کبھی بھی نہیں اچک سکتا. یہ مائیں ہیں جو بچوں کے اندر توکل کی خلق، اس اخلاق کو پیدا کر سکتی ہیں. کبھی آپ نے سنا ہو صحابہ کرام کی بیویاں، صحابہ کرام کی بیٹیاں، کبھی آپ نے سنا ہو انہوں نے اپنے بچوں کو دنیا سے ڈرایا ہو نہیں سکتا. جنہوں نے نبی سے تربیت لی ہو وہ دنیا سے ڈر جائیں. قرآن کہتا ہے کہ اگر لوگ تمہیں ڈرائیں تو یہ چیز پڑھا کرو اذ قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، سورہ آل عمران، کہ جب مکہ میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں ابھی نئے نئے گئے تھے، 1-1.5 برس ہوا تھا. کہا وہ لوگ مکہ والے چڑھائی کر رہے ہیں آپ کے اوپر، پوری تیاری کر رہے ہیں، اور تم تو ابھی لٹے پٹے آئے ہو، لباس بھی نہیں تھے، بوریاں پہن کے مکہ سے مدینہ آئے بیچارے، رستے میں جوتے بھی نہیں تھے، کئی لوگوں کے پاس سواریاں بھی نہیں تھی، 1.5 پیدل چلتے رہے. یہ مشقتیں صحابہ نے برداشت کی ہیں. اور یہاں پہ ایک حدیث یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے صحابہ کے علاوہ تم لوگ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو تو صحابہ کے ½ کلو گندم کے بھی برابر نہیں ہو سکتا. یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا. کسی صحابی پہ انگلی اٹھاتے ہوئے اور ان کی غلطیاں نکالتے ہوئے یہ یاد رکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ثابت شدہ اوتھینٹک حدیث ہے لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لے، 21 کلومیٹر کا پہاڑ احد پہاڑ، اس کا چکر لگائیں تو 21 کلومیٹر بنتا ہے، اور زمین میں وہ 100 کلومیٹر ہے. پہاڑ 4 گنا اندر ہوتا ہے، تبھی تو زمین پہ وہ ٹھہرتا ہے. اتنا کروڑ ٹن سونا جو زندگی میں کبھی دیکھا نہیں کسی نے، اور پوری دنیا میں اتنا سونا موجود نہیں ہے. احد پہاڑ جتنا سونا پوری دنیا میں نہیں ہے. وہ سارا بھی اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ مخلص ہو کے حلال مال میں سے خرچ کر دو. ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو صحابہ کا 3 پاؤ یا 1.5 پاؤ جو اللہ کے راستے میں گندم کے دانے جو انہوں نے خرچ کیے، تم اس کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے، تو میرے نبی کے مقام تک کیسے پہنچ سکتے؟ صحابہ کا یہ مقام ہے. صحابہ کی اگر کوئی فضیلت نہ ہو، کوئی فضیلت نہ ہو،
تو ان کی یہ فضیلت کافی ہے کہ وہ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے نبی پاک کا دیدار کرتے رہتے تھے۔ آپ نے کبھی خواب میں بھی نبی پاک کو دیکھا ہے؟ ہمیں تو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام تو روز 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اور ابو ہریرہ تو نبی پاک سے دور ہوتے ہی نہیں تھے، 24 گھنٹے مسجد نبوی میں، نہ ان کے بیوی بچے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ پچھلی عمر میں شادی ہوئی 40 کے بعد، پھر ان کا کوئی بچہ ہوا، ایک والدہ تھی بوڑھی ہو گئی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ وہ صحابہ ابو ہریرہ کی کیوں دشمنی کرتے ہیں لوگ ابو ہریرہ کی؟ کیونکہ 5000 حدیثوں کے راوی ہیں، اور 5000 حدیثیں ایسی ہیں کہ اس میں آپ کی زندگی کے سارے کام آ جاتے ہیں، کھانا پینا، بیٹھنا، معاشرت، معیشت، سیاست، نمازیں، ارکان اسلام، حلال اور حرام، سارا ابو ہریرہ کی حدیثوں میں آپ کو مل جائے گا۔ تو ابو ہریرہ کو برا کہو، ساری حدیثیں ختم ہو جائیں۔ جس پائپ لائن سے پانی آ رہا ہے اگر وہی گندا ہو جائے تو زمزم کا بھی پانی ڈالو گے تو گندا ہی نکلے گا نا۔ وہ پائپ لائن صحابہ کرام ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں پہلے ہی پتا تھا اللہ کو کہ لوگ منہ سے باتیں کریں گے، اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے صحابہ کے ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کو ایک ماننا آپ کا عقیدہ ہے، اور خاتم النبیین ماننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کا عقیدہ ہے، اسی طرح سب صحابہ کو سچا ماننا یہ بھی عقیدہ ہے۔ یہ آپ کی اوپینین، آپ کی رائے نہیں ہے کہ میری یہ رائے ہے کہ میں کسی کو اچھا کہوں برا کہوں، وہ آپ اپنی دنیا میں کہیں، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، جس کو اچھا کہنا کہیں، برا کہنا کہیں، آپ کی رائے ہے۔ لیکن صحابہ آپ کی رائے کا مسئلہ نہیں، اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے۔ اگر صحابہ کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہوتا کہ یہ سچے ہیں تو ساری تاریخ جھٹلا دو، لیکن قرآن تو نہیں جھٹلا سکتا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے نبی کی اس وقت مدد کی جب نبی کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو قرآن نے کہا کہ جب نبی کی مدد کرنے والا کوئی ایک بھی نہیں تھا تو اس وقت غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ اس میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ توکل کی انتہا حضرت ابو بکر صدیق میں کیسے پیدا ہوئی۔ وہ تو بت پرستی کے ماحول میں پلے بڑے تھے، اگرچہ ابو بکر نے زمانہ جاہلیت سے پہلے بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور جب ان کے دوست نے کہا کہ آؤ میلے پہ چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا کہ جن کو ہم ہاتھوں سے بنائیں ان کے اوپر سامنے جھکیں، ان کے سامنے جا کے۔ ابو بکر زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی انہوں نے کسی میلے میں شرکت نہیں کی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کا ساتھی وہ چنا تھا جو زمانہ جاہلیت میں بھی جس کے کردار کے اوپر کوئی داغ نہیں، یار غار، یار مزار، جنت نبی پاک جب داخل ہوں گے تو ساتھ ابو بکر صدیق داخل ہوں گے۔ کیسے؟ ایمان کی وجہ سے۔ اس لیے حضرت خالد ابن ولید فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، ابو بکر تم سے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے، ان سے زیادہ روزے ابو ذر رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص ہر دوسرے دن روزہ رکھتے تھے، ہر دوسرے دن، ساری زندگی 80 سال کی عمر پائی، ہر دوسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو منع بھی کیا تھا کہ یہ نہ کرو، کہا تھا میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ جمعرات کو رکھ لیا کرو روزہ، اور 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو رکھ لیا کرو، تھک جاؤ گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اتنا جوان ہوں میں اور رکھ سکتا ہوں، میں روز رکھوں گا روزہ۔ تو سنت میں خیر ہوتی ہے نا، جذباتی ہوتے ہیں نوجوان، تو بزرگوں کی بات سمجھ لینی چاہیے۔ جب بزرگ ہوتے ہیں تو پھر پیڑیں اٹھتی ہیں گوڈوں میں، کہتے ہیں یار بزرگوں نے صحیح کہا تھا۔ وہ نبی پاک بھی تو بزرگ کی امت کی، آپ نے فرمایا دیکھو سب سے اچھا روزہ حضرت داؤد کا ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں رکھ سکتا دنیا میں۔ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتے تھے اور اللہ پہ توکل کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار تھے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام بڑے ہی تھے، کارپینٹر نجار تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے اور کمائی کرتے تھے اپنے ہاتھ کی، اور اللہ کا شکر کرتے تھے، توکل کی اعلیٰ مثال۔ لیکن روزے رکھتے تھے ایک دن چھوڑ کے ایک دن، اور جس نے روز روزہ رکھا ڈیلی اس کا کوئی روزہ نہیں، نفلی روزہ جس نے ڈیلی رکھا اس کا کوئی روزہ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق تم سے زیادہ روزے رکھنے والے نہیں تھے، اور تم سے زیادہ قیام اللیل نہیں کرتے تھے، ان سے زیادہ حضرت عثمان 10 پارے روزانہ رات کو پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان کوئی پڑھ سکتا ہے 10 پارے روزانہ؟ حضرت عثمان ابن عفان۔ لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی، فرمایا کہ ابو بکر صدیق تم سے زیادہ صدقہ نہیں کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی کا صدقہ حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس چیز نے ابو بکر کو نمبر 1 رکھا وہ ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر یقین تھا، ایمان تھا۔ ایمان ابو بکر جیسا کسی کا نہیں ہو سکتا کہ جس کے ایمان کی گواہی اللہ نے اپنے قرآن میں دی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ تنصروہ، واقعہ مشہور ہے کہ جو اے مکہ والو جب تم نے میرے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا اور ہجرت میں مجبور کر دیا اور اس کی مدد نہیں کی، تم قریش اس کے قبیلے نے بھی میرے نبی کی مدد نہیں کی، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے نبی کی مدد کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی وطن سے خارج کر دیا، ایگزائل دے دیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو کا دوسرا ہمارا نبی تھا، ایک نبی اور ایک دوسرا بھی ساتھ تھا۔ اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے۔ اذ قال لصاحبہ لا تحزن، تو ابو بکر صدیق رونے لگے۔ قصہ مشہور ہے کہ اوپر کفار کھڑے تھے، ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے، نیچے غار میں ابو بکر صدیق اور نبی پاک بیٹھے تھے۔ اور وہ جالے والا قصہ اور وہ انڈے فاختہ نے دے دی، وہ ثابت نہیں ہے کہ جالا لگا دیا اور اندر گئے، سے نہیں ہے۔ جو صحیح بات ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ تو وہ گئے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں اپنی جان کی وجہ سے نہیں، میری جان قربان بھی ہو جائے خیر ہے۔ آپ نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما ثالثہما، اے ابو بکر غم کر، اس کریٹیکل سچویشن میں انتہائی نازک حالت میں پریشانی کا وقت نہیں ہے، یہی ایمان کا وقت ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے ان دو بندوں کے بارے میں جن کا تیسرا خود اللہ سبحانہ وتعالی؟ آج ہم غار میں دو ہیں، تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی کافر کچھ کہہ سکتے؟ یہ تھا امتحان لیڈر کا۔ تو لیڈر کسی بھی کریٹیکل سچویشن میں اپنے حواس خراب نہیں کرتا، اپنے نروس ڈاؤن نہیں ہوتا، اپنے اعصاب کو مضبوط رکھتا ہے۔ اس لیے ہر کسی کو لیڈر نہیں بنا سکتے۔ جو جسم کا بھی مضبوط ہے اور علم کا بھی مضبوط ہے، تجربہ اس کے پاس، وہ لیڈر بن سکتا ہے اچھے خاندان کا۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی کا سفارش لگا کے قوم کا لیڈر بن گیا۔ کسی جگہ پہ بھی کی پوسٹ کسی کو دینی ہے تو اس کی صلاحیتیں دیکھ کے دینی۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے لیڈر بنے تو طاقتور بھی تھے اور علم بھی ان کے پاس تھا، بکریاں بھی چرائی ہیں، قوم کو سنبھال بھی سکتے تھے۔ ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ پیغمبر اسلام کو 40 سال مکہ کے مشکل حالات میں رکھا، ویلفیئر کا کام لیا اور معاشرے کی اصلاح کا کام لیا، سچ صادق اور امین مشہور ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی کی طرف فرشتے کو بھیجا کہ اب آپ نبی بن سکتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہر مشکل حالت میں جب کوئی راستہ نہ ہو تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ صرف آنکھیں بند کر کے اللہ پہ توکل کرو۔ جب آپ کو کچھ نظر نہ آئے اندھیرے میں اور کوئی راستہ نظر نہ آئے اور کوئی راستہ ہو بھی نہ آپ کے سامنے اور آپ نے آگے بھی بڑھنا ہو، تو سوائے اللہ کے توکل کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دوڑ لگائی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے جب دوڑ لگائی تو قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، دروازوں کو کنڈیاں مار کے اس نے تالے لگا دیے تھے زلیخا نے کہ آج برائی کروں گی اس کے ساتھ، بے آبرو کر دوں گی یوسف کو، بڑا خوبصورت اور حسین ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ اس سے بڑی آزمائش کسی دین کی دعوت دینے والے اور اللہ کے پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر باپ بھی پیغمبر، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، 4 نسل پیغمبر، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، عزت دار، اس کا والد بھی عزت دار، دادا بھی عزت دار اور پردادا خود حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اپنے خاندان کی آبرو کو بے کردار خراب کر کے بندہ بے آبرو کرتا ہے۔ تو یہ جوانوں سے التجا ہے، اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی، کہ اپنے ماں باپ کی عزتوں کو داؤ پہ نہ لگاؤ۔ بیٹے اور بیٹیاں جنہوں نے آپ کو پالا ہے، بڑا کیا ہے، ان کا ناشکری نہ کرو۔ انشکر لی ولوالدیک، قرآن کہتا ہے میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ تو اپنے کردار کو محفوظ کر کے کہ کہیں دنیا میں چلتے چلتے کسی طرف سے غلط میسج آ جائے، غلط کال آ جائے، تو سوچ لینا کہ میری ماں کیا سوچے گی، میری ماں کا یہ کردار نہیں ہے، میرے ابا نے مجھے اس طرح رزق نہیں کھلایا، میری ماں اور باپ کا کردار اچھا ہے، میں کیوں کسی غلط لڑکی سے یا لڑکے سے فون پہ بات کروں؟ جب میرے ماں باپ زندہ ہیں تو میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب مصیبت آ گئی اور اس نے ساری تیاری کر لی اس عورت نے، تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ارادہ آنے لگا تھا۔ یہ ہے توکل۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا پورا، اور حضرت یوسف بھی انسان تھے۔ یہ دلیل ہے کہ انسان کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ اگر فرشتے ہوتے، نوری مخلوق ہوتے، کبھی کسی فرشتے نے کسی عورت کو کچھ کہا ہے؟ کبھی ان کے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں؟ کبھی کسی فرشتے کی کوئی بیوی ہوئی ہے؟ کوئی دادا پوتا؟ فرشتوں کی کوئی نسل نہیں ہوتی، کوئی حسب نسب نہیں ہوتا۔ اگر جنات ہیں تو وہ تو انسانوں کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، وہ مٹی کے بنے ہوئے تھے، انسان تھے۔ جو جذبات انسان میں ہوتے ہیں وہی یوسف علیہ السلام میں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے تو پورا ارادہ کر لیا کہ چھوڑوں گی نہیں اس کو۔ اور تھی کون وہ عورت؟ وہ عورت کون تھی؟ عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ ملکہ تھی۔ عزیز مصر بادشاہ تھا مصر کا، اس کی بیوی تھی، کوئین تھی، جس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یوسف کو انہوں نے خرید کے پالا تھا، اپنا بیٹا بنایا تھا، پھر اسی پہ فریفتہ ہو گئی۔
اس لیے سوتیلے رشتوں میں عورتوں کو اور مردوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے. اور ایک بات آپ کو میں سمجھاؤں، امام مالک فرماتے، امام مالک مدینہ والے امام 179 ہجری میں فوت ہوئے، کبھی مدینہ سے باہر ہی نہیں گئے. نبی پاک کی قبر کے پاس بیٹھ کے حدیثیں بیان کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اس شخص کی حدیث ہے جس قبر میں آرام فرما رہا ہے، اور میں اس کے خلاف کبھی بھی نہیں بول سکتا. جو انہوں نے فرمایا ہے انہی کی حدیث میں پیش کرتا ہوں. اور ان کے اور نبی پاک کے درمیان میں ٹوٹل 2 بندے آتے تھے. یعنی امام مالک جب حدیث پیش کرتے تھے تو آپ اپنے استاد سے اور وہ حضرت صحابہ سے اور صحابہ نبی پاک سے، یعنی اتنے بڑے امام ہیں کہ امام مالک کے اور نبی پاک کے درمیان میں ٹوٹل 2 بندے آتے ہیں. اتنی بڑی سند. وہ فرماتے ہیں کہ یہ میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی عورت اپنے ستیلے بیٹے کے ساتھ سفر کرے، حالانکہ جائز ہے. کہتے ہیں کہ لمبے سفر پہ اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ جانا چاہیے. سگی بہن کو سگے بھائی کے ساتھ لمبا سفر کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ستیلے رشتوں کے درمیان میں مصیبتیں ڈالتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں توکل کے. 1-2 بتاتا ہوں کہ جب آپ کی بیوی پہ تہمت لگی تھی اور عزیز مصر کی بات بتا رہا تھا کہ جب سب دروازے بند ہو گئے، یوسف علیہ السلام کے سامنے کوئی راستہ نہیں ملا، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ دوڑ لگا دی تھی. اب ان کو تو پتا تھا کہ دروازے میں ٹکر لگے گی دوڑ مار کے، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ جس اللہ نے مجھے کنویں سے اٹھا کے وزیر کے گھر میں بھیج دیا وہ یہ تالے بھی توڑ دے گا. اتنا توکل. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی انہوں نے دوڑ لگائی تو وہ تالے کھل گئے. اور یہ معجزہ تھا، نبی کا معجزہ تھا. نبی کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. تو سارے دروازے کھل گئے اور بھاگے، اور پیچھے وہ بھی بھاگی اور اس نے آپ کے قمیص کو یہاں سے پکڑ کے کھینچنا چاہا. اسی لیے نبی پاک نے فرمایا تھا کوئی بندہ، کسی اکیلا بندہ کسی اکیلی عورت کے گھر میں نہ جائے جو اس کی محرم نہ ہو. ماں کے پاس جائے، بیٹی کے پاس جائے، بیوی کے پاس جائے، بہن کے گھر جائے، پھپھو کے گھر جائے، خالہ کے گھر جائے. آپ کے بہت سے رشتے ہیں، لیکن جو آپ کی کزن ہے یہ تو بہن نہیں ہوتی. کزن کا کیا مطلب ہے؟ یہ میری کزن ہے جی، موٹر سائیکل پہ بٹھا کے تو چلو میں اس کو نادرا میں لے جی شناختی کارڈ بناؤں. آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو ہاتھ لگانا غیر محرم کو کتنا بڑا گناہ ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سر میں کیل ٹھونک دیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ کسی غیر محرم کو کوئی ہاتھ لگائے. یہ سالی ہے، چھوٹی سالی ہے، بڑا بہنوئی ہے، چلو یہ تو میری بیٹیوں کی طرح ہے، بہن کی طرح ہے. تمہاری بیٹیوں کی طرح ہے، بہنوں کی طرح ہے، لیکن تمہاری بیٹی اور بہن نہیں ہے. اگر بیوی مر جائے یا اس کو چھوڑ دو تو دوسری سے شادی ہو سکتی ہے. جس سے شادی ہو سکے زندگی میں وہ آپ کے محرم رشتے نہیں ہوتے، اور جن سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی وہ آپ کے محرم رشتے ہوتے ہیں. وہ دوپٹہ نہ بھی سر پہ رکھے اور عام سے لباس میں بھی بیٹھ جائے تو ان سے پردہ نہیں ہوتا. آپ کی پھپھو، آپ کی خالہ، آپ کی بہن، آپ کی والدہ، آپ کی بیوی جیسے بھی آپ کے سامنے بیٹھ جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. وہ سر پہ دوپٹہ رکھے نہ رکھے، اپنے کندھے پہ دوپٹہ ڈالے نہ ڈالے، گھر میں جیسے بھی پھرے، ان سے پردہ نہیں ہوتا. جس طرح کوئی معروف طریقے سے وہ لباس پہنے گی، لیکن جو پابندیاں ہیں وہ اس کے اوپر نہیں لگ سکتی. وہ کہتے ہیں یہ ہماری بہنوں کی طرح ہے، یہ ہماری بیٹیوں کی طرح ہے. وہ آپ کی بیٹیوں کی طرح ہے، آپ کی بہنوں کی طرح ہے، لیکن آپ کی بیٹی اور بہن نہیں ہے. جس کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اللہ نے وہ بیٹی ہوتی ہے، وہ بہن ہوتی ہے، وہ اور اس کے علاوہ کوئی سگا رشتہ دار نہیں ہوتا، جب تک کہ اللہ کی کتاب اس کو یہ نہ کہے کہ یہ خون کا رشتہ ہے. چچا کا بھتیجی سے پردہ نہیں ہوتا، ماموں کا بھانجی سے پردہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے ساتھ ساری زندگی قیامت تک شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ اصول یاد رکھے کہ جن سے کبھی شادی نہ ہو سکے ان سے پردہ نہیں ہوتا. اور خالو سے پردہ ہوتا ہے، کیونکہ خالو آپ کا ہمیشہ کا محرم حرام رشتہ نہیں ہے. اس لیے یہ چیزیں یاد رکھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب آپ کی زوجہ پہ تہمت لگی تو اس وقت بہت ایسی حالت بن گئی کہ اس سے زیادہ غم نبی پاک کو کبھی نہیں پہنچا. لیکن اس پریشانی، جو ایسی پریشانی نہ آپ کو طائف میں آئی جہاں پتھر پڑے تھے، نہ آپ کو جب اوجڑی پھینکی گئی بیت اللہ میں، نہ اس وقت آئی، نہ آپ کے غزوہ احد میں جب دونوں دندانے مبارک شہید کیے گئے نہ اس وقت آئی، اور نہ جب آپ کا خود پہ کسی نے تلوار ماری اور بوجھ سے وہ آپ کے سر کے اندر چلا گیا اور اس کی جو 2 کڑیاں تھیں وہ آپ کی گال مبارک میں چلی گئیں، اور حضرت ابو طلحہ انصاری نے اپنے دانتوں سے کھینچا اور ان کے دونوں دانت بھی ٹوٹ گئے، یعنی ہڈی کے اندر جا کے وہ چبھ گیا لوہا. اس وقت بھی نبی پاک کو اتنا دکھ نہیں ہوا کہ جب آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا تھا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کی گال کے اوپر ضرب لگا دی ہے، کتنی بدبخت قوم ہے. اور اللہ نے اس وقت نازل کیا تھا کہ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے
کہ کسی کا فیصلہ کر سکیں، ہو سکتا ہے ان میں سے میں کسی کو ہدایت بھی دے دوں. اتنی آزمائش. اس سے بھی بڑی آزمائش تھا بھائی جب حضرت عائشہ پہ زنا کی تہمت لگا دی، اور وہ لاڈلی بیوی اور ابو بکر کی لاڈلی بیٹی، اور ان کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا. 9 سال 8 سال 10 سال کی عمر ہے، اور ان کے اوپر تہمت لگا دی. حضرت طفیل کے ساتھ ان کی تہمت لگا دی منافقین عبداللہ ابن ابی نے. اور اللہ کے نبی اپنے گھر میں بیٹھ گئے، کسی کے پاس سفارش لے کے نہیں گئے، کسی کے پاس فیصلہ کروانے نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم سچے ہیں تو ہمارا توکل صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس کی برکت کیا ہوئی؟ توکل کی برکت. توکل کرنے کی، اللہ پہ توکل کرنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کے مددگار بھیج دیتا ہے جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی. پھر اللہ نے آسمانوں سے قرآن نازل کیا. حضرت عائشہ کی شان میں سورہ نور کی پہلی 10 آیتیں وہ اٹھیں، ان کے آنسو رک گئے، اور کہتی ہیں کہ میں تو سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی اپنے نبی کو خواب میں بتائیں گے کہ تمہاری بیوی سچی ہے. میں اس قابل کہاں تھی کہ آسمانوں سے میری شان میں قرآن نازل ہو جائے. حضرت عائشہ کسی کے پاس نہیں گئی، اپنے ماں باپ سے بھی کہنے لگی کہ میں آپ سے بھی شکوہ نہیں کرتی کہ میری فیور کرو. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اللہ سے کہوں گی کہ یا اللہ میرا غم کا شکوہ صرف تیری طرف ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے بدکاری نہیں کی. میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ تمہاری ساس ہیں، تمہارے بھائی ہیں، دیور ہیں، جیٹھ ہیں، گھروں میں سسر ہیں. آج آپ آنسو بہاتی ہو کہ ہمیں تنگ کیا جاتا ہے. کیا آپ کے اوپر حضرت عائشہ سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم پہ اگر مصیبتیں آتی ہیں تو ہم حضرت عائشہ کی مثال اپنے سامنے رکھیں؟ آج کسی بیٹی کی شادی کرو تو مہینے بعد ہی شکایتیں شروع کر دیتی ہے. ان بیٹیوں کو چاہیے کہ آپ کو جو کوئی بھی تنگ کرتا ہے اپنے خاوند کی جائز کاموں میں خدمت کرو، اس کے ساتھ معاملہ درست رکھو. باقیوں کے ساتھ جیسا بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی درست نہیں کر سکتا. اور جو تکلیفیں میرے نبی کو پہنچی ہیں، حضرت عائشہ کو پہنچی ہیں، اس سے زیادہ تکلیفیں کسی کی بہو بیٹی کو آج تک نہیں پہنچی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کے گھروں پہ رحم فرمائے اور سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پیغام یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی رشتے طے ہو چکے ہیں، اب وہ اللہ پہ توکل سے چل سکتے ہیں، اپنی عقل استعمال کرنے سے اور عقل کے گھوڑے دوڑانے سے نہیں چل سکتے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.